بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں، بہت سی باتیں ہمیں سمجھانا مقصود ہیں۔ ان میں سے اکثر باتیں تو آ گئی ہیں، کچھ باتیں اور ہیں۔ تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نصیحت کی بات سنائی جائے، کوئی نصیحت کا قصہ سنایا جائے، کوئی نصیحت کی بات سنائی جائے، تو اس کے الفاظ کے پیچ اور تاب نہیں دیکھنے چاہیے، الفاظ کی کمی پیشی میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس سے جو حاصل اور جو اس سے مقصود ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بیانوں میں بیٹھتے ہیں، درسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کیڑے نکالنا۔ بھئی یہاں پہ یہ کیوں کہا اور یوں کیوں کہا، یوں نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ ان کی عادت ہوتی ہے الفاظ میں سے کیڑے نکالنا، حالانکہ جب نصیحت کی بات کی جائے تو الفاظ میں کیڑے نکالنے کی بجائے جو اس سے مقصود ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جو مقصود سے ہٹ کر دوسرے مضامین ہیں اس میں نہ بحث کرنی چاہیے اور نہ اس کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اس سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہ اصل میں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے۔ بھائی ان کے قصے سے جو تمہیں سبق دیا گیا ہے بس اس کو تم سمجھو، اس چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ کتنے تھے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتا ان کی تعداد کو مگر تھوڑے سے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں، لہٰذا میں تھوڑوں میں سے ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن نشین ہو کہ ہمیں زائد بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو اصل مقصود ہے اس میں پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ قربانی کی بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر وہ تفصیلی واقعہ کہ کس طرح بیٹے کو لٹایا، کیا بیٹے سے بات ہوئی، کیا بیٹے نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ ساری نصیحت کی باتیں ہیں نا کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے انسان کو ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے۔ اور پھر جب انہوں نے بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں ایک جنت کا مینڈھا بھیج دیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ذبح ہوا، اور حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا۔ اب اتنی ساری اس میں نصیحت کی باتیں ہیں، ایک شخص کو ان باتوں میں سے کسی بات سے نصیحت نہیں ہوئی، بیان کے بعد کہنے لگا کہ جی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں مینڈھا آیا تھا جنت سے، اس کا رنگ کون سا تھا؟ جو اصل بات ہے
اس کی طرف توجہ نہیں، جو زائد باتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اس کی طرف توجہ جاتی ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں مقصد کی بات کو لینا چاہیے اور زوائد سے توجہ کو ہٹانا چاہیے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تمہیں اس سے کیا ہے کہ کتنے تھے۔ ایک بات جو ہمیں اس واقعے سے سمجھائی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو اس کام کو کرنے میں کبھی بھی اپنی صلاحیت پر، اپنی طاقت پر، اپنی ذہانت پر، اپنے علم پر، اپنے اسباب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کوئی کام شروع کرتے ہیں، اپنے اسباب کے بل بوتے پہ کام شروع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ کام شروع کرتے ہیں، ہمیشہ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ہمیشہ وہ ناکام رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے نبی آپ ہرگز دو دفعہ ہرگز کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ میں کل یوں کر لوں گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو ہمارے نبی دل کی گہرائیوں سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ کرنا تو اللہ ہی نے ہے، انسان تو کوشش ہی کرے گا، کرنا تو اللہ ہی نے ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا کر ہمیں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کبھی تم نے کوئی کام اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں کرنا، ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے، مار کھاؤ گے، ذلیل ہوگے، پریشان ہوگے اور ناکام ہو جاؤ گے۔ بہت سے لوگ باوجود صلاحیتوں کے ذلیل ہوئے صرف اس لیے کہ ان کی زبان سے بڑا بول نکل گیا تھا۔ ہم یوں کر دیں گے، بڑا بول نکل گیا، اور اللہ پاک کو ایسا ناپسند ہوا کہ اللہ نے سارے حالات ہی برعکس کر دیے اور الٹے کر دیے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ تواضع، عاجزی، انکساری کو پلے باندھ لینا چاہیے، لازم پکڑنا چاہیے، چاہے اسباب ہوں تب بھی کہے بھئی اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا کوئی جانور خریدنے کے لیے، تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جانور خریدنے جا رہا ہوں، تو جانور خرید کے لا رہا ہوں، بس آپ چلے میں آ رہا ہوں، جانور خرید کے لا رہا ہوں۔ کہا انشاءاللہ تو کہہ دیں۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو نصیحت کرو نا تو وہ آئیں شائیں کرتے ہیں، وہ بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس میں اپنی بےزتی سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی سمجھائے، وہ کہتے ہیں بس میں سمجھایا ہوں لہذا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو کہا کہ بھئی انشاءاللہ کہہ دو کہ میں انشاءاللہ جانور لے کے آ رہا ہوں۔ کہا انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پیسے میرے پاس ہیں، منڈی سامنے جا رہا ہوں اور لے کے آ جاؤں گا۔ بس یوں کہہ کے وہ آگے چلا، جانور ڈھونڈا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر کہا کہ چلو کھانا وانا کھا لوں، بھوک لگ رہی ہے، پھر آ کے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں۔ آ کے کھانا کھایا، ہوٹل پہ بیٹھ کے اور اپنی پسند کا کھانا منگوایا، اور کھانا کھا کے جب بل دینے لگا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب چاک میں سے باہر آ گیا۔ کرتے کی سائیڈ میں جو جیب ہوتی ہے نا، اس میں جو ہاتھ ڈالا تو وہ چاک میں سے باہر آ گیا، یعنی اس کی جیب کٹ گئی، پیسے سارے نکل گئے۔ اب پریشان، ہوٹل والے کو بھی پیسے دینے، جانور بھی لینے آیا تھا، پیسے تو سارے چلے گئے۔ اب اتنا سا منہ لے کے وہاں سے واپس آنے لگا، پتہ نہیں کیسے جان چھڑائی ہوٹل والے سے، اتنا سا منہ لے کے وہاں سے واپس آیا تو دوبارہ اسی آدمی سے ملاقات ہوئی۔ کہاں بھئی کیا ہوا؟ کہ بس آپ سے مل کے میں انشاءاللہ گیا، اور پھر انشاءاللہ بھوک لگی، اور پھر انشاءاللہ کھانا کھایا، اور پھر انشاءاللہ جیب کٹ گئی، اور اب انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں۔ تو کہا تم نے 6 دفعہ انشاءاللہ کہہ دیا 2 باتوں میں، کاش کہ تم اس وقت ایک ہی دفعہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے۔ انسان کی طبیعت ہے
کہ وہ ٹھوکر کھا کے سمجھتا ہے، بغیر ٹھوکر کھائے نہیں سمجھتا عام طور سے۔ اس لیے ہمیں ہر بات میں اللہ پاک پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا نا، اللہ نہیں چاہے گا تو کیسے ہوگا؟ یہ سارا نظام تو اللہ کا ہے، ہماری تو اس پہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی حیثیت کو جانے تو کبھی بھی بڑے بول نہ بولے۔ یہ بڑے بول ہمیشہ وہ بولتا ہے جو اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ فرعون نے انا کا نعرہ لگایا تو دیکھیں کیسا ذلیل ہوا، ذلیل بھی ہوا، ہلاک بھی ہوا، اور آج تک میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ لوگ جا کے تماشا کر رہے ہیں اس کا، کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا دیکھو اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی ہر بات کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ جی ماشاءاللہ آپ کی آواز بڑی پیاری ہے تو فوراً کہنا چاہیے کہ جی اللہ کی دین ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ کوئی کہے جی ماشاءاللہ آپ کی گاڑی بڑی اچھی ہے تو کہنا چاہیے کہ جی اللہ نے دی ہے، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں۔ کوئی کہے کہ جی آپ کے بچے بڑے فرما بردار ہیں، کمال کے بچے اللہ نے آپ کو دیے ہیں، تو فوراً کہنا چاہیے کہ جی اللہ کی عطا ہے، میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ کوئی کہے جی ماشاءاللہ آپ کی دکان پہ تو ہر وقت رش لگا رہتا ہے، تو فوراً کہنا چاہیے اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم اس لائق کہاں ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب اس کا فضل ہے، یہ سب اس کا کرم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار میں، تو ہدہد نے آ کے ان کو بتایا کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے علاقے کی بادشاہ ہے، ملکہ بنی ہوئی ہے، اور بڑا اس کا ملک ہے، بڑا اس کا تخت ہے، بڑے اس کے لوگ فرما بردار ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت طاقت دی تھی، تو انہوں نے اس کو پیغام بھیجا کہ میں اللہ کا بندہ سلیمان ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری ماتحتی میں آ جاؤ اور میرے زیر نگیں رہنا شروع کر دو، ورنہ پھر میں تم پہ چڑھائی کروں گا۔ چونکہ وہ نبی تھے اور نبی کا کام ہی دین کو پھیلانا اور لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنا ہوتا ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم چیک کریں کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے آزمانے کے لیے کچھ سامان بھیجا، کچھ ہدیے بھیجے، تو سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے ہدیے واپس بھیج دیے اور کہا ہدیے رکھو اپنے پاس، تحفے رکھو اپنے پاس، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ، ورنہ پھر میں چڑھائی کر دوں گا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جنات اور انسان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ یہ جو بلقیس، اس عورت کا نام تھا بلقیس، اس بلقیس کا جو تخت ہے نا، بڑا زبردست تخت ہے اور بہت بھاری تخت ہے۔ ہم لوگ گئے تھے یمن میں، وہاں پہ وہ تخت تھا، تو معارف ایک جگہ ہے اس کے پاس وہ تخت ہے، تو کہا وہ تخت میرے پاس کوئی لے آئے گا؟ تو ایک جن نے کہا، ایک جن کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ اس نے کہا جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جب تک یہ مجلس ختم ہوگی نا، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے تخت پیش کر دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو دیر ہے، اس سے زیادہ جلدی کوئی لائے گا؟ تو ایک ایسا شخص انسان تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اسم اعظم آتا تھا، اسم اعظم اللہ کا نام اس نے سیکھا ہوا تھا، اور اس نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اس نے سیکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی آپ پلک جھپکیں گے نا، آنکھیں بند کریں گے پھر کھولیں گے، اس سے پہلے آپ کے پاس موجود ہوگا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلکوں کو جھپکا اور آنکھ کھولی تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ یوں نہیں فرمایا دیکھو کتنے لوگ طاقتور ہیں اور کتنی ہمارے پاس طاقت ہے، یوں نہیں کہا، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر،
میرے رب نے مجھ پہ یہ فضل اس لیے کیا ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ ہماری کسی بھی چیز کی تعریف ہو، ہم پہ کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو، کبھی بھی ہمیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں شیخیانی مارنی چاہیے، شیخیانی بکھیرنی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کا فضل ہے، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، ورنہ ہماری کیا وہ اوقات ہے، کیا حیثیت ہے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی سمجھایا گیا ہے۔ اور آخری بات اس پورے قصے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کو ایمان سے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں تو انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ پکڑی اور اپنے ایمان کو بچایا۔ تو یہ واقعہ ہمیں سنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی کوئی ایسا زمانہ پاؤ کہ جہاں تمہارے ایمان کو بچانا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہو، اور تمہیں ایمان کے خراب ہونے کا اور ایمان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہو، اور گناہوں میں اور برائی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو تمہیں بھی کسی کہف کی طرف رخ کرنا چاہیے، کسی غار کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ تو اب چونکہ یہ حکم تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے نا، یہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے لیے تو آبادیوں کو چھوڑ کے غار میں جا کے چھپ جانا اور وہاں پڑے رہنا اور عبادت کرنا یہ جائز تھا۔ ہم چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہذا ہمارے احکام وہ نہیں ہیں جو ان کے تھے، لیکن ایمان ہمیں بھی بچانا ہے۔ جب ہر طرف فحاشی پھیل رہی ہو، عریانی پھیل رہی ہو، بے پردگی اور بے دینی پھیل گئی ہو، تو آخر ہمارے لیے بھی تو کوئی کہف ہوگی نا جہاں ہم ایمان بچائیں۔ تو ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بھئی آج کے زمانے کی جو کہف ہے نا، آج کے زمانے کی جو کہف ہے جہاں انسان اپنے ایمان کو بچائے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ آج کے زمانے کی کہف کتنی چیزیں ہیں بھئی؟ 3 چیزیں۔ ایک تبلیغ کا کام، اور دوسرا مدارس دینیہ یعنی علماء، اور تیسرا خانقاہیں، جن خانقاہوں میں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت سکھائی جاتی ہے، اور سنت والی زندگی سکھائی جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہمارے زمانے کا کہف ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے گا اس کا ایمان بچ جائے گا، اور جو ان کے ساتھ نہیں جڑے گا وہ اپنے ایمان کا نقصان کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ تبلیغ کے کام میں جڑے، تاکہ ہمارے اندر بھی دین کا شوق پیدا ہو اور ہمارے ذریعے سے اوروں کے اندر بھی دین آئے، اور علماء کے ساتھ جڑے تاکہ حرام اور حلال کی ہمیں تمیز حاصل ہو، حرام اور حلال کا ہمیں پتہ ہو، سنت اور بدعت کا ہمیں پتہ ہو، رسم و رواج اور سنت کا ہمیں پتہ ہو۔ اس لیے علماء سے جڑیں، اور دل کا تزکیہ ہو، اندر کی بیماریاں ختم ہو، دل اللہ کی محبت سے منور ہو، اللہ کے نبی کی محبت سے منور ہو۔ اس کے لیے ہم اہل اللہ اور مشائخ کی خانقاہوں سے اپنا رابطہ رکھیں اور ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ ہمارے زمانے کا کہف ہے، ہمارے زمانے کا یہ کہف ہے کہ تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑیں اور خانقاہوں کے ساتھ جڑیں۔ تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو ہمارے اندر بھی اور اوروں کے اندر بھی، اور خانقاہوں کے ساتھ جڑیں تاکہ دل کی صفائی ہو اور تزکیہ ہو، اللہ اور اس کے نبی کی محبت حاصل ہو، اور علماء سے جڑیں تاکہ سنت والی زندگی سیکھ کر اس پہ عمل کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی یہ 10 آیتیں ہیں، آدھا صفحہ ہے، یہ 10 آیتیں خود بھی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو یاد کرائیں۔ ان 10 آیتوں میں سے جو 10ویں آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوجوان غار میں جا کے
بیٹھ گئے تھے، وہاں جا کے پناہ پکڑ لی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی، جس کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ تو اللہ کرے ہم بھی اپنے ایمان کو بچانے والے بنے، آج بھی بنے، اور جب دجال کا خروج ہو تب بھی اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی۔